علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی عظمت شان حبیب، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلوا علیہ۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، ہمارے محب گرامی اور ذوقار عالم دین، جن پہ علماء کو بھی ناز ہے اور اہل شہر کو بھی ناز ہے، یعنی محسن اہل سنت، خطیب اہل سنت حضور شیر واگڑ حضرت علامہ مولانا قاری عبدالقادر صاحب اکبری مدظلہ العالی سے ہمیں نایاب خطاب کو سننا ہے۔ اللہ تعالی ہماری اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازیں اور ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ حضرات، گولڑا کے تاجدار حضرت علامہ پیر سید نصیر الدین نصیر چشتی گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پہلے عقیدہ دیا تھا کہ اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، ہے آج وہ مائل بعطا اور بھی کچھ مانگ، ہے آج وہ مائل بعطا اور بھی کچھ مانگ، ہے وہ متوجہ تو دعا اور بھی کچھ مانگ، ہے وہ متوجہ تو دعا اور بھی کچھ مانگ، مانگ لیا جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ۔ جن لوگوں کو یہ شک ہے کرم ان کا ہے محدود، جن لوگوں کو یہ شک ہے کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ۔ سرکار کا در ہے یہ در شاہاں تو نہیں ہے، سرکار کا در ہے یہ در شاہاں تو نہیں ہے، مانگ لیا جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ، پھر بھی در سرکار پہ جا اور بھی کچھ مانگ، مانا کہ تجھے جنت بھی ملے گی سرکار کے صدقے، مانا کہ تجھے جنت بھی ملے گی سرکار کے صدقے۔ ارے جنت کی طلب چیز ہے کیا اور بھی کچھ مانگ، جنت کی طلب چیز ہے کیا اور بھی کچھ مانگ۔ وہ کچھ دے سکتے ہیں کہ کچھ دے نہیں سکتے، وہ کچھ دے سکتے ہیں کہ کچھ دے نہیں سکتے، یہ بحث نہ کر ہاتھ بڑا اور بھی کچھ مانگ، یہ بحث نہ کر ہاتھ بڑا اور بھی کچھ مانگ، ہے آج وہ مائل بعطا اور بھی کچھ مانگ۔ پہنچا ہے جو رہ رہ کے نصیر، پہنچا ہے جو اس در پہ رہ رہ کے نصیر، تو آج پہنچا ہے جو اس در پہ رہ رہ کے نصیر، تو آج آواز پہ آواز لگا اور بھی کچھ مانگ، آواز پہ آواز لگا اور بھی کچھ مانگ۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی
سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات تھوڑی دیر عرض یہ کرنا ہے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عطا فرما سکتے ہیں؟ حضور کو اللہ رب العزت نے اختیار عطا فرمایا ہے اور ہر شے کا اختیار عطا فرمایا ہے، جو چاہے جب چاہے جتنا چاہے عطا فرما سکتے ہیں۔ اس لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کی حبیب، یعنی محب و محبوب میں نہیں میرا تیرا۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دربار تو وہ ایسا عظیم و شان دربار ہے کہ اس دربار میں جو آتا ہے جو مانگتا ہے وہ عطا فرمائے دیا جاتا ہے۔ سرکار ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ 3 دن تک بھوکے رہے، کچھ بھی کھانے کو ملا، 3 دن تک بھوکے رہے۔ بھوک سے جب بحال ہو گئے تو ہاتھ پھیلانے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے، شریعت ہاتھ پھیلانے کے تو نکمے لوگ ہیں جو بھیک مانگتے ہیں۔ بھیک مانگنا شریعت میں جائز نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ہمارا مذہب جو ہے وہ غیرت والا مذہب ہے، ہمارے پیغمبر غیرت والے ہیں۔ بھیک مانگنا یہ اور جگہ ہوگا، اسلام کے اندر بھیک مانگنا حرام ہے۔ یہ بھیک یہاں نہیں مانگی جاتی، یہاں تو اگر اللہ سے بھی مانگا جاتا ہے تو جو کام کیا ہے اس کا انعام مانگا جاتا ہے۔ ہم تو اجمیر بھی جاتے ہیں تو اس نیت کے ساتھ جاتے ہیں کہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ سے بھیک نہیں بلکہ ان کے خوشی کا کام کر کے جاتے ہیں تاکہ اس کام کا وہاں جا کے انعام حاصل کریں۔ ہم تو وہاں بھی انعام کے لیے جاتے ہیں، مدینے میں جاتے ہیں بارگاہ رسول میں انعام حاصل کرنے کے لیے، نگاہ رسول کے سے فیضیاب ہونے کے لیے، فیضان رسول سے فیضیاب ہونے کے لیے جاتے ہیں۔ بھیک یعنی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن ہو گئے کچھ کھایا نہیں، بھوک سے بحال ہو گیا، نڈال ہو گیا، پریشانی کا عالم۔ ہاتھ نہیں پھیلانا ہے، ہاتھ پھیلانے کی اجازت نہیں۔ آخر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں وہاں سے چلا اور مسجد نبی شریف کے قریب آ کے کھڑا ہو گیا کہ یہاں کھڑا رہوں گا، کوئی آئے گا پوچھے گا ابو ہریرہ یہ حال کیوں ہے، ابو ہریرہ یہ حالات کیوں ہے، جب پوچھے گا تو عرض کر دوں گا تو میرے کھانے کا کوئی انتظام ہو ہی جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی سوچ کے آگے نکل پہ کھڑے ہو گئے اور آتے ہوئے انتظار کر رہے ہیں، کوئی آنے والا آئے گا میرا حال پوچھے گا، میں اپنا حال بتاؤں گا تو میرا کام ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کھڑے ہیں، ادھر سے تھوڑی دیر کے بعد صداقت کے تاجدار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھا، خوش ہو کے قریب گئے، صدیق اکبر جو قریب تشریف لائے تو کہا السلام علیکم، سلام عرض کیا کہ السلام علیکم۔ آپ نے قربان جاؤ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ فراست پر، آقا فرماتے ہیں مومن کے نگاہ فراست سے بچو وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست پہ قربان جاؤ، لوگ تو ولیوں میں باتیں کرتے ہیں، یہ کچھ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں، وہاں جانے سے فائدہ ہوگا نہیں ہوگا۔ ارے قربان جاؤ، حضرت صدیق اکبر کا حال یہ ہے کہ امید نظر نہیں اٹھائی کیونکہ جان رہے تھے ابو ہریرہ کیوں کھڑے ہیں، معلوم تھا ابو ہریرہ کیوں کھڑے ہیں، پوچھا نہیں، کیوں کہ پوچھنا کسی اور کا تھا، ابو بکر کو نہیں پوچھنا تھا، اس نے خاموش رہے، نظریں جھکی ہوئی ہے، اوپر نہیں دیکھا، نظریں جھکے ہوئے۔ وعلیکم السلام یا ابو ہریرہ، آگے بڑھنے لگے۔ حضرت ابو ہریرہ آگے گئے، آگے جا کے اس کی سرکار ایک مسئلہ بتا دیں، کہا کیا ہے؟ آپ نے آیت بتائی کہ یہ آیت اسی طرح قرآن میں موجود ہے، مطلب یہ تھا کہ حضرت صدیق اکبر میری جانب دیکھیں گے، میرے یہ نکاحت دیکھیں گے، ضعف اور کمزوری دیکھیں گے تو دیکھ لیں گے، اپنے کو
हालात को दिखाने के लिए हजरत अबू हुरैरा आगे गए और कुरान करीम की आयत पूछी। हजरत सिद्दीक अकबर ने फिर भी नजर न उठाई, नजरें झुकी हुई है और नीचे देख के फरमाते हैं हाँ अबू हुरैरा ये इसी तरह आयत है, और आगे बढ़ गए। हजरत अबू हुरैरा खामोश करे रहे, अब क्या होगा। इन्होंने भी नहीं पूछा, देखा तक नहीं मेरी जानी, फिर खड़े रहे, कहा अब कोई और आएगा, हो सकता है कोई दूसरा पूछे। थोड़ी देर बाद अदालत के ताजदार फारूक आजम तशरीफ लाए, सुभान अल्लाह। अमीरुल मोमिनीन सय्यदुल आबिदीन खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए। हजरत उमर को आते देखा, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करीब गए, अस्सलामु अलैकुम, फरमाया वालेकुम अस्सलाम। फारूक आजम ने भी ऊंचा नहीं देखा, नजरें झुकी हुई है, ऊपर नहीं देख रहे, नजरें झुकी हुई है। हजरत अबू हुरैरा ने उनसे भी वही आयत पूछी, कही आयत कुरान में इसी तरह है। मकसद ये था कि हजरत अबू बकर ने तो नहीं देखा, उमर तो देख ही लेंगे, उमर तो कर्म कर ही देंगे, उमर तो पूछ ही लेंगे, लेकिन हजरत उमर ने भी नहीं देखा, नहीं देखा हजरत उमर ने। हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी जब नहीं देखा और वो गुजर गए, अब हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खामोश खड़े हैं, खड़े इंतजार कर रहे, कोई आने वाला आएगा मेरा हाल पूछेगा। 3 दिन हो गए कुछ नहीं खाया, क्या देखते हैं थोड़ी देर बाद में वो आ रहे हैं जो सारी कायनात के मालिक व मुख्तार है। अब वो आ रहे हैं जो भूखों को खिलाने आए हैं, वो आ रहे हैं जो प्यासों को पिलाने आए हैं, वो आ रहे हैं जो लोगों को कब्र पहनाने आए हैं, वो आ रहे हैं जो अल्लाह का हबीब है, जो सारी कायनात का मालिक है, जो मुख्तार दो जहां है। सरकार को आते देखा, हजरत अबू हुरैरा की बातें खिल गई, खुश हो गए, अब तो जरूर पूछ लेंगे, सरकार तो जरूर पूछेंगे, आका जरूर करम फरमाएंगे। जब सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह। मेरे आका ने जवाब इरशाद फरमाया, मुस्कुराए, मुस्कुरा के, क्योंकि वो तो दिलों के हाल जानते हैं, वो तो दिलों के हाल जानते, कौन क्यों आया है, कौन किस इरादे से आया है, किसका क्या नीयत है, कौन क्या चाहता है। वो या बारगाह रसूल से कुछ छुपा हुआ नहीं है, छुपता कैसे, कुछ भी छुपा नहीं। अरे उनका हाल तो ये है कि और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो बना, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो बना। जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद, जब खुदा उनसे नहीं छुपा, अबू हुरैरा का हाल कैसे छुप सकता था। अबू हुरैरा के दिल का हाल, दिल की कैफियत कैसे छुप सकती थी, हजरत अबू हुरैरा की दिल की कैफियत कैसे छुप सकती थी। इसलिए सरकार अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब देखा तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू हुरैरा ये हालात क्यों है, ये नकाहत क्यों है, ये कमजोरी क्यों है, ये सौफ क्यों है, इसकी क्या वजह है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बारगाह रसूल में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, हालात बड़ी खराब हो रही है। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराया, मुस्कुरा के हजरत अबू हुरैरा का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के तशरीफ ले गए, अंदर गए और उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाते हैं, आयशा घर में कुछ है। हजरत आयशा अर्ज करती है, या रसूलल्लाह दूध का एक प्याला है, दूध का एक प्याला है। सरकार फरमाते ले आओ, दूध का प्याला ले आए। अब हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुश हो गए कि सरकार ने दूध मंगवाया, दूध से मेरा काम हो ही जाएगा। दूध का प्याला आया, सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा असहाब सुफा को भी बुला लो, सुफा सब चबूतरे भी जितने साहबा बैठे हैं उनको भी बुला लो ताकि उनकी भी दावत हो जाए। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गए तो 70 साहबा बैठे थे, सुभान अल्लाह, 70 साहबा बैठे थे। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनको बुलाया, जब आए अब हजरत अबू हुरैरा सोच रहे हैं कि सरकार मुझसे न फरमा दे, अबू हुरैरा तुम ही सबको पिलाओ, तुम ही सबको पिलाओ, क्योंकि हुजूर का फरमान है कि मेजबान सबसे आखिर में, खिलाने वाला सबसे आखिर में खाए। अगर इनको पिलाऊंगा तो सबसे आखिर में मेरा नंबर आएगा, तब बचेगा क्या। लेकिन ये तो वो बारगाह है कि जो जिसको अता करने पे आए तो इतना दे कि वो खुद शुमार न कर सके कि कितना दिया है।
وہ کہا تھا خالد محمود نقشبندی نے قربان میں ان کی بخشش کر، مقصد بھی زباں پہ آیا نہیں، اور میرے سرکار نے اتنا دیا کہ دامن میں میرے سمایا نہیں۔ بہرحال سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفا والے صحابہ کو بلا لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا تو 70 صحابہ تھے، 70 صحابہ تشریف لائے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ابو ہریرہ ان سب کو پلاؤ، ان سب کو پلاؤ۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور سب کو پلایا، یکے بعد دیگرے ایک ایک پیتے رہے اور پلاتے رہے۔ حضرت ابو ہریرہ گلاس میں دیکھتے بھی رہے دودھ بچا کتنا ہے، لیکن قربان جاؤ جو جتنا پیتا تھا اتنا واپس ہو جاتا تھا، جتنا پیتا تھا اتنا ہو جاتا تھا۔ 70 صحابہ نے پیا، اور پینے کے بعد میں اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ خود پینا بھوکے ہیں، پینا چاہتے ہیں، لیکن غیرت عشق اور ایمان کہتا ابو ہریرہ ادب یہ ہے کہ بارگاہ رسول میں پیش کر دو، خود حضور عطا فرمائیں گے۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیالہ دودھ کا میرے آقا کی طرف بڑھا دیا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ کا پیالہ لیا، دودھ پاک پڑیا اور آگے آئیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ و